بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ میں دو اہم عبادتیں ادا کی گئیں۔ اول، بیت اللہ کا حج ادا ہوا۔ دنیا بھر سے عازمین حج مکہ حاضر ہوئے اور انہوں نے حج ادا کیا۔ دوسرا، دنیا بھر میں مسلمانوں نے 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی اللہ کے حضور پیش کی۔ آج قربانی کے حوالے سے چند اہم نکات بیان ہو رہے ہیں۔ قربانی کا پیغام وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب اخلاص ہے، تقوی اور للہیت ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ان جانوروں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے تمہاری طرف سے وہ تمہارا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ یعنی قربانی کی قدر و قیمت اس کی مالیت نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر و قیمت تمہارا اخلاص اور تقوی ہے۔ تو جس قدر اخلاص اور تقوی کے ساتھ یہ عمل سر انجام ہوا، اس اعتبار سے اس قربانی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں متعین ہو گئی۔ جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے، جس کو روح بھی کہا جاتا ہے اور فلسفہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ظاہری شکل جیسے نماز ہے۔ نماز میں ایک انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ مختلف اقوال اور افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ظاہری شکل ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین یاد ہو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ انسان پر خشیت طاری ہو، انسان عاجزی کی کیفیت میں ہو، یہ محسوس کر رہا ہو کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے، گویا کہ زکوٰۃ میل ہے۔ تو روح زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو غرباء اور فقراء اور متعلقہ مدات میں خرچ کرے، مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ روزہ کی ایک ظاہری شکل ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ یہی وجہ ہے بتایا گیا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس لیے کہ ظاہری اعمال تو انہوں نے کر لیے جو اس روزے میں مطلوب تھے، لیکن جو حقیقت روزہ ہے وہ گناہوں سے پرہیز ہے، وہ تقوی کی کیفیت ہے۔ اگر وہی حاصل نہ ہوا تو بیکار ہے۔ اسی طرح ایک حج ہے، حج کی ایک ظاہری کیفیت ہے، احرام کا لباس پہن کر طواف بیت اللہ کرنا، عرفات کے میدان میں حاضر ہونا، مزدلفہ اور پھر منا اور پھر اس کے بعد حلق، قربانی وغیرہ، ان تمام افعال کو سر انجام دینا، یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس طرح کا حج کیا کہ جس میں جھوٹ کی بات نہیں، جس میں گناہ کی بات نہیں، جس میں خواہشات نفس کی بات نہیں، تو وہ ایسے لوٹے گا حج سے واپسی پر جس طرح کہ آج پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، بظاہر جانور ذبح ہوتا ہے، لیکن حقیقت قربانی کی تسلیم و رضا ہے کہ انسان یہ عزم کرتا ہے، بظاہر جانور ذبح ہو رہا ہے، حقیقت میں اپنی ہر خواہش کو اور اپنے ہر چاہت کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر رہا ہوں۔ تو قربانی کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو اولیت دو گے، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے دیکھو کہ اللہ اس پہ راضی ہوگا یا ناراض۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر اس کام کو کرو، اور اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر دور رہو۔ دوسرا پیغام یہ ہے اخلاص پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، اپنے تمام اعمال میں یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے
تیسرا پیغام قربانی کا یہ ہے کہ ایثار اور قربانی کی عادت ڈالو. لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات ہوں، ایثار کا جذبہ تم میں موجود ہو، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرو. چوتھا پیغام یہ ہے کہ جس طرح جانور کو قربان کیا اس طرح اپنی خواہشات کو قربان کرو، گناہوں سے دور رہو، گناہ کے قریب نہ جاؤ. پانچواں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے قربانی کا گوشت بانٹا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے، لہٰذا یہ ہمدردی اور نرم دلی سال بھر رہنی چاہیے. لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے. قربانی کا جذبہ سال بھر رہنا چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کی طرف موڑ لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.